صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی رہیں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے؟ پہلا دن ہے عشرہ محرم الحرام کی مجالس کے حوالے سے، اور پہلے دن ہر جگہ پہ ہی وقت کی کچھ نہ کچھ وہ کمی بیشی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا کم ہے۔ آج قبول کیجئے اور کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے آپ کو سلام کریں گے۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھیے گا۔ میں بات شروع کروں۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، دھوکہ اور حسد کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مقرر کا ٹائم آج مقرر کا ٹائم ہے۔ جھوٹ، بغض، میرے بھائیوں 10 دن کا اپنا ساتھ ہے، پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا، ریلیکس ہونا ہے، بات کرنی ہے، آپ سے داد نہیں لینی، آپ کو کوئی اچھی بات بتانی ہے جو آنے والی زندگی میں آپ کے کام آئے، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ ضد لگا کے نہیں بیٹھنا، جو دوں اسے وصول کرنا۔ گزارش ہے میری، سمجھ رہے؟ پہلا دن ہے، نقطہ مرکز امام حسین علیہ السلام کی ذات رہے گی، لیکن 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر نہ ہو تو امام حسین کا تعارف مکمل نہیں ہوتا۔ سرکار رسالت مآب جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب سیدۃ النساء العالمین اور میرے مولا علی علیہ السلام۔ انشاءاللہ ایک ایک دن ان 4 ہستیوں کا ذکر کریں گے اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے کہ امام حسین کون ہے۔ میں پہلے دن کی گفتگو کا آغاز ہی جناب سیدہ کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور پہلا جملہ جناب سیدہ کے حوالے سے بولنا چاہ رہا ہوں، اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس مجمع میں وہ کون سا چہرہ ہے جو اپنے آپ کو ہمتاً جناب سیدہ کا مکروز سمجھتا ہے۔ معافی مانگ کر عشرے کی ابتدا کر رہا ہوں، اور اس جملے سے ابتدا کر رہا ہوں کہ آج کی مجلس کا عنوان وہ شہزادی ہے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے۔ جناب ریحان اعظمی صاحب کے 2 مصرے سنیے، جناب سیدہ کی شان، جناب سیدۃ النساء العالمین کو لے کر 2 مصرے۔ عزت امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، ایک مجلس جناب سیدہ پہ رکھی ہے، عشرہ پورا بھی جناب سیدہ پہ ہو تو یہ 2 مصرے وزنی ہیں۔ ان 2 مصروں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں آخری چہرے اور آخری صف تک کے عزادار کے چہرے پہ ایک اطمینان اور ایک رونق کی لہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آسمان آپ کی جھولی میں اترے۔ ریحان اعظمی صاحب نے اتنا بڑا مطلع کہہ دیا اور قبر میں سو گئے ایسے لوگ،
فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا۔ آپ صحیح بیٹھے ہوئے ہیں، ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ مہربانی، ٹھیک ہو پا جی؟ ہاتھ کھول دے ہو اپنے، ٹائم ٹوٹل پیچھے 15 تو 20 منٹ ہے، ذرا چنگا ہو کے سنے جی۔ میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، اللہ کا نبی جسے ماں، جناب سیدۃ النساء العالمین، میں من نہیں سکتا بندہ امام حسین علیہ السلام تو منگ کے کھاندا ہے جدہ ہاتھ اس دوجی سطر تے بلند نہیں ہو سکتا۔ میرا قد چھوٹا ہے، میں آپ کو مشرے بڑے سنا رہا ہوں، مشرہ پڑھ رہا ہوں۔ علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی۔ علی جو کھاتے تھے، سر نہ ہلائیے گا پلیز، علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، بلکہ میرے خیال سے ایام امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں، ہمیں انتظامی چیزوں کو بھی سمجھنا ہے۔ میں شیعہ سنی دونوں برادران کو ساتھ ملا کر جملہ کہتا ہوں، اور بات اپنے اہل سنت برادران کے گھر سے کرتا ہوں، اور پھر بھی شیعہ نہ مسکرائیں، یہ شیعوں کے چہروں پہ ایک لہر نہ آئے تو پھر شیعوں کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب، ورنہ اہل سنت کے جملے پہ ان سے دعا تو آئی جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت کو کوٹ کر کے اہل سنت برادران میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرماتے ہیں پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھوکے بھکاری یا سوالی نہیں، بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی، زہرا سے مانگنا تھوڑے جے اگے ہو کے بھوے اجے تو تھوڑے جے ٹک کے سنے اجے، زہرا سے مانگنا، جوان اتنا ریلیکس اور اتنا بور مجھے بارے میں نہیں ہے میرا بھائی، زہرا سے مانگنا بدعت، جناب سیدہ سے مانگنا بدعت۔ میرے ابراہیم نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھون کر دسترخوان سجایا، دسترخوان سجانے کے بعد عزت والے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی، اور جب عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو میرا ابراہیم پریشان ہو گیا، اور میرے ابراہیم نے پریشان ہو کر کہا کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا یہ کھانا تمہارے شایع نشان نہیں تھا، یا ابراہیم کے خلوص میں کمی دیکھی؟ تو دونوں عزت والے مہمانوں نے مسکرا کر کہا ابراہیم ہم جانتے ہیں تیری عزت کیا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے شایع نشان نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ تیرے خلوص میں کمی ہے، ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھ۔ ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، ہمیں پیاس نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہم میں ڈیمانڈ نہیں رکھی۔ بار بار کہہ رہے تھے ابراہیم پہچانے میں بندہ نہیں، میں جبرائیل ہوں، میں بندہ نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں بندہ نہیں۔ وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کے میری مرشد زادی کو سلام نہیں کر سکتا۔ زمانے والوں تم نے کبھی نہیں پہچانا جب بشری لباس کے اندر ابراہیم جیسا نبی جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ بندے ان کے نور کو کیا پہچانے جن کے در پہ جبرائیل نوکری کرنے آتا ہے۔
اور جن کے دروازے پہ جبرائیل کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی یسیر بن کے، کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آتا ہے، کبھی حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین علیہ السلام کو اپنے پروں پہ لوری دینے کے لیے آتا ہے۔ اتنے بڑے نبی کے دروازے پہ جناب جبرائیل گئے، اور جناب جبرائیل گئے کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے ٹائٹل ہے عزت والا مہمان، عام مہمان نہیں، عزت والا مہمان۔ حالانکہ ابراہیم کوئی چھوٹا نبی نہیں، اللہ کے گھر کا معمار، حج کے مناسک بتانے والا، نماز کا طریقہ بتانے والا، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والا، جد الانبیاء، جد اسحاق، جد اسماعیل، جد یعقوب، جد یوسف، اتنے بڑے نبی کے در پہ جناب جبرائیل گئے، اور ٹائٹل ہے، جو نہ بولا مجھے دکھ لگے گا، ممبر اس جملے پہ فضائل کی نوکری تمام کر رہا ہوں، ٹائٹل ہے عزت والا مہمان۔ اور اتنا عزت دار بن کے جبرائیل گیا کہ ابراہیم سے کہتا ہے میں عزت دار ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا۔ جبرائیل وہاں عزت دار بن کے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا۔ اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے فضا نے کہا باہر کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا۔ ٹائم بتائیے، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے مسکین۔ میرے خیال سے میں ساؤنڈ سے ہٹ کے زیادہ اچھا بول لوں گا، بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آئے۔ جملہ آکھاں جی مزید پریشان نہ ہو تو جو جبرائیل وہاں کھانا ٹھکرا کر گیا، وہ یہاں خود مانگ رہا ہے بھکاری بن کر، تو پتہ چل گیا جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں اور حسین کی اماں کے ہاتھ کی۔ جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹی اور جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی اور۔ پہلے دن تو فرشتہ اترا، پتہ چل گیا اس دروازے کی شان کیا ہے۔ بھائی سر اٹھانا، او میرے بھائی سر اٹھانا، جملہ ضائع نہ کرنا مہربانی۔ میرے مالک یہ دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں آیا؟ خالق کی آواز ہے، یہ جو دوسرے دن آیا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک تمام مکاتب اسلامی کے علماء متفق ہیں کہ دوسرے دن آنے والے فرشتے کا نام ہے میکائیل۔ نالیوں میرے، خالق کی آواز ہے یہ جو دوسرے دن آیا میکائیل، اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک یہ جو دوسرے دن فرشتہ آیا اس کا کام یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے رزق کا پیمانہ۔ فجر سے پہلے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور یہ 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ یہ علی کے در پہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا کام ہے رزق بانٹنا۔ خالق کی آواز آئی، میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں، جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو انہیں کہتا ہوں مدینے میں منظر تو دیکھو، اور جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی کے در پہ خود مانگتا۔ تیسرے دن پھر فرشتہ آ گیا۔ پہلے دن مسکین بن کے آئے، مولا علی نے 5 روٹیاں دیں۔ دوسرے دن یتیم بن کے آئے، بہن فضا 5 روٹیاں آج بھی دیں۔ تیسرے دن اسیر بن کے آئے، مولا نے اسیروں کے نام بھی 5 روٹیاں۔ علی بادشاہ نے تو مسکرا کے دے دیں، لیکن 1400 سال سے مسلمانوں نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ اسیر قید خانوں میں ہوتے ہیں یا مدینے کی گلیوں میں ہوتے ہیں؟ پوری 3 شاموں تک روٹیاں گئی ہیں 15 اور آیتیں اتری ہیں 30۔ میں نے کہا میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا دیتا ہوں، مہربانی جو بھی بولا اس کا شکریہ، میں 70 آخرت دیتا ہوں۔ آخرت کا حساب آخرت میں، اگر تو نے 10 دنیا بھی دینا ہے تو 15 روٹیوں کے بدلے 150 آیات بنتی ہیں۔ 30 کیوں؟ خالق کی آواز آئی پہلے تو میری آیت کا وزن کر،
کہ میرے کلام کا وزن کتنا ہے. میں نے کہا میرے مالک اب میں وہ پیمانہ کہاں سے لاؤں جس میں تیرا کلام تولوں؟ تو خدا، وہ کلام خدا، اور میں حقیر ذلیل بندہ. میں کہاں سے تشتری لاؤں جس میں تیرے کلام اور تیرے لفظوں کا وزن کروں؟ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا دی قسم اے ممبر کٹن دی عادت نہیں جے، ذکر دی قسم نہیں جے، تے نہ مجبور کرے جے، سن لوے جے، وصول کرے جے. میں بی بی کی ذات نہیں پڑھ رہا، بی بی کے ہاتھ کی روٹی پڑھ رہا. میں نے کہا میرے مالک میں کیسے وزن کروں؟ خالق کی آواز آئی، مجھے پتہ ہے تجھ سے وزن نہیں ہونا. میں نے کہا میرے مالک کیا کروں؟ خالق کی آواز آئی ہے، جتنے مومنین بیٹھے ہیں نا شیعہ سنی بھائی، اگر وزن کرنا چاہتا ہے تو ان سب کو ساتھ ملا اور دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بکرا. میں نے آپ سب کو ساتھ لیا. میں چلتا چلتا بازار مصر میں گیا. میں نے عجیب منظر دیکھا. بکنے والا ہے حسن یوسف، خریدنے والا ہے تمام، بلکہ پہلے مصر کے رئیس وہ پیچھے ہٹ گئے. اب آیا عزیز مصر. تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ، یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت. یہ آگے بڑھا، اس نے جناب یوسف علیہ السلام سے بھی وزنی خزانے دوسرے پلڑے میں رکھوائے. ایک پلڑے میں سارے مصر سے زیادہ خزانے اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی حجت، اللہ کا نبی جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں، وہ قرآن، دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے وہ. تاریخ کہتی ہے آگے بڑھ کے کہتا ہے اٹھاؤ ترازو میں دیکھوں یہ کتنا قیمتی ہے. چشم انسانیت نے پہلی بار دیکھا ترازو اٹھتا گیا، چہرے اترتے گئے. حسن کے سامنے دولت ماند پڑ گئی، حسن بڑھ گیا، دولت مٹ گئی، خوبصورتی بڑھ گئی، جاذبیت اور رعنائی بڑھ گئی، پیسے پیچھے رہ گئے. اب یہ تو علی عباس عسکری کہہ رہا ہے کہ عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا، لیکن جملہ آپ کو سناتا ہوں علامہ نسیم عباس رضوی سرکار کا. انہوں نے جملے کو حسین طرح سے ادا کیا. صدقے جاواں، فرماتے ہیں اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. فرمایا ذرا میرے قریب آ. وہ قریب آیا. فرمایا اور قریب آ. وہ اور قریب آ. کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں میں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں. فرمایا خرید. اس نے کہا تول ہی نہیں پا رہا. فرمایا تول. اس نے کہا دیکھ تو رہے ہیں وزن ہی نہیں کر پا رہا، کیسے وزن کروں؟ فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا؟ ایک چھوٹا سا کام کر، خزانے اتار، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. کاغذ قلم دوات آیا، پیج پھاڑا، ہاتھ پہ پرچی بنائی، ہاتھ کی اوٹ میں قلم سے کاغذ پہ چند کلمات لکھے، کلمات لکھ کے انہیں فولڈ کیا، فولڈ کر کے ایک چھوٹی سی چٹ بنائی، اسے فولڈ کیا، فولڈ کر کے عزیز مصر کو بلا کر فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا واہ پہ عزیز؟ اتار خزانے، رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو. خزانے اتارے گئے، پرچی رکھی گئی، اٹھایا ترازو، منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن ہوا میں چلا گیا، حسن ہوا میں چلا گیا. آخری جملہ کل تک جیے تو آپ کو سلام کریں گے ورنہ یا علی مدد. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. جیسے آپ حیران پریشان اور ایسے مجھے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھ رہے، تاریخ کہتی ہے اس سے بھی زیادہ حیران ہو گئے عزیز مصر. حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق دوڑتا دوڑتا ترازو کے پاس آ کر گرا کے اٹھا کے دیکھوں آخر پرچی میں لکھا کیا ہے جو اس کے حسن اور میری دولت سے بھی آگے بڑھ گیا. وہ آیا، اس نے آ کر پرچی اٹھائی، اس نے کھولا تو بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کی رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی مجلس کا نچوڑ دے کر مصائب شروع کر رہا ہوں اور پتہ نہیں وہ بندے کون ہیں جو اتنی قیمتی باتوں کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران ہو کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا.